اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاریعہ۔ چونکہ پارہ نمبر 30 ہے ہی انذار بالآخرہ ہے، تو اکثر صورتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتی ہیں، انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے القاریعہ، وہ دل ہلا دینے والی کڑک۔ یہ قاریہ یعنی عربی زبان کے اندر کوئی شخص اگر آگے کسی کے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دے نا، متنبہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے اگر کوئی زور سے پیٹ رہا ہے تو مراد یہ ہے کہ کوئی آفت آ رہی ہے، تو اس کے لیے القاریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے القاریہ، وہ بڑی کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ بڑی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ اب یہ مونسون کا مہینہ جب آتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے نمودار ہوتے ہیں بارش کے بعد، اور ان کی لائف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور کس طرح وہ تھوڑی دیر بعد بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ القمر میں اس کی ایک ایگزامپل بیان کی گئی جراد کی، ٹڈیوں کے معنی تم زمین سے نکلو گے، کس طرح وہ پوری فصل کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو قیامت والا دن اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص زمین میں دفن ہوا ہو زمین سے اٹھایا جائے گا، جس کی راکھ ہواؤں میں بکھر گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہواؤں سے جمع کر لے گا، کوئی سمندر میں غرق ہوا وہاں سے جمع ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہ آج کل اب یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو آپ یہ کبھی یہ جو رضائیاں بھرنے والی دکان ہے نا، جہاں پہ روئی کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے تکیوں کے اندر، رضائیوں کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ روئی کے جو باریک ریشے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس روئے ارض پہ سب سے محکم چیز اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط اور محکم چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، یہ جمادات میں آتے ہیں نا، سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے، کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو اپنے نیوکلیر جو بم ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سرنگیں کھود کے سٹور کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اٹامک حملہ بھی ہو جائے نا تو پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ وہ جھیل سکتا ہے اسے، جو پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ اور وہ بھی قیامت والے دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے جو روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ دو ہی نکلنے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے، اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے۔ دونوں کا انجام ڈفرنٹ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص تو اپنے دل کی عیش والی زندگی میں ہوگا، جو اس کا دل چاہے گا نا وہ عیاشی کا لیول اسے ملے گا، جس کے جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری ہوا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا، ترازو، ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے، تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی، جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہوگی وہ
عیاشی کی زندگی میں ہوگا، فی عیشت راضیہ، عیش کی زندگی میں. اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نعوذ باللہ، تو اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. اور دوسرا، اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے. تو کسی شخص کی صرف نیکیاں ہی تولی جائیں اور جو اللہ نے ڈیٹم لیور مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے، تو وہ گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں یہ کافی ہیں، 33 نمبر مل گئے ہیں، پاس کر دو اسے. تو اور اس سے بھی بڑی چیز ہے، کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ. ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی، ان کے لیے وہ بشارت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے، وہ ہلکی نکل آئی ہیں، زیادہ وزن ہی نہیں ان کا، یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار. اور یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے آخرت کی جہنم کی آگ. 70 گنا زیادہ. میرے دل دا جانی تے میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی. غم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی. ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھل گئی.